أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور نامراد ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 126 اور 127 کی آیات کی تلاوت کی گئی، اور انہی آیات سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے ان دو غزوات کا۔ پیچھے ہم آیات پڑھ چکے ہیں جن میں ذکر تھا غزوہ احد کا اور تذکرہ آیا غزوہ بدر کا۔ یہ غزوات ہجرت کے دوسرے اور تیسرے سال میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑے گئے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور غزوہ احد میں مسلمان آزمائے بھی گئے۔ اور جب مدد فرمائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہارے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے ہیں، اور وہ جو فرشتوں کا نزول تھا اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر بھی کیا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی مضمون کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے تھا۔ یعنی ملائکہ کو جو نزول تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی اطمینان قلب کے لیے تھا۔ حقیقت میں فتح اور کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اعتماد اور توکل اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے، جتنی بھی بے سر و سامانی ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر بھروسہ، یقین، توکل سب مضبوط ہوگا، اور جب توکل اور بھروسہ مضبوط ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں۔ ہاں، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دل کے اطمینان کے لیے یہ کیا، ورنہ میری جو اللہ کی مدد ہے یقیناً وہ اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، اور وہ سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ کافر مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے نا، وہ تو بڑی قوت کے ساتھ آئے تھے۔ دونوں جنگوں میں ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم جا کے لڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کٹ گئے یا ذلیل ہو کر واپس چلے گئے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ فَإِنَّهُمْ بے شک وہ تو ظالمون ظالم ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اتنا دکھ دیا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو بھی زخمی کر دیا۔ وہ احد میں جو کفار مکہ تھے، جن میں
مسلمان ہونے والے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن اس وقت وہ دشمن کی جانب سے لڑنے آئے تھے اور انہوں نے نقصان پہنچایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا مبارک خون بہا، آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دانت شہید کیے جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اسی وقت یہ آیت جو ہے یہ نازل ہو گئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا۔ ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ مطلب کہ ایک طرح سے یہ پیغمبر مہربان کو تسلی تھی کہ یہ تائب ہوں گے، جنہوں نے آج نقصان پہنچایا نا یہی کل کو توبہ کریں گے، اور جب توبہ کریں گے تو پھر میرے رب کا اختیار ہے کہ وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، آپ تو اگر لڑ رہے تھے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی تھی، اور جب اللہ نے ہی نوید سنا دی کہ یہ تو تائب ہونے والے ہیں، یہاں پر کیا کہا گیا؟ او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ جو ہے او یا یتوبہ معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو گویا وہ توبہ کریں گے تو توبہ قبول کی جائے گی نا۔ اور پھر ہم نے دیکھا پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دیا تھا؟ سیف اللہ کا خطاب، کتنی بہادری سے لڑے اور انہوں نے اسلام کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی، کتنی فتوحات تھی، کتنی مشکل جنگیں تھیں جو خالد بن ولید نے جیتی۔ تو پھر کیا ہے کہ یہی بات سچ ہو گئی جو اللہ نے کہی تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان کی توبہ کو پھر قبول بھی کر لے، اور پھر وہی دشمن جو کل تک سامنے تھے آج وہ بازو بن جائیں، آج وہ جان کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے نا تو ان کا انداز ہی ہوتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر تو وہ جان نثار ساتھی بن جاتے تھے۔ تو یہی لوگ تھے جو کل کو آ کے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ آقا کے جان نثار ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مرتبہ ہے، یہ اللہ بار بار اپنا تعارف کرواتا ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں اور میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، میں جس کو چاہوں عذاب دوں۔ یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا گیا ہے؟ واللہ غفور رحیم۔ شرط کیا ہے کہ اس سے ہم نے رحم مانگتے رہنا ہے، رحم مانگتے رہنا ہے۔ جب ہم اس سے درخواست کریں گے، توبہ کریں گے، مانگیں گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ یہ سود کی حرمت کے بارے میں آیت ہے، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جو سود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں سود کے بارے میں ذکر آ چکا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو سود کی آیات ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، اور یہ والی آیت جو ہے یہ سود کی حرمت کے لیے پہلے نازل ہوئی تھی۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور تم ڈرو اس آگ سے، وَاتَّقُوا بچو، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي اُعِدَّتْ جو کہ تیار کی گئی ہے، لِلْکافرین
کافروں کے لیے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا، اللہ کے احکامات کو رد کر دینا، انکار کر دینا، وہی ہوتا ہے نا کافر جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ جو نافرمانی کے کام کرے گا، جو یہ غلط کاریاں کرے گا، پھر اس کا ٹھکانہ اسی آگ میں ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کے مستحق کون سے لوگ ہوں گے؟ جو فرما بردار ہوں گے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ یہاں پھر ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ اللہ تو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا نا، اللہ تو پوشیدہ ہے، تو اللہ کی فرما برداری کیسے کریں گے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے دراصل وہی اللہ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف بھاگو، تیزی کرو۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی جانب اپنے رب کی اور جنت کی، جس کا عرضها، جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں کے برابر ہے اور زمین کے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے، تیار کی گئی ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا تھا، اور کیا کہا گیا تھا کہ دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہاں پر پھر ساتھ ہی جو اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، اور دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ کیا ہے کہ نیکی کے کام کا جب ارادہ کر لو تو پھر اس کو جلدی کرنے کا حکم ہے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتا بھی دیا کہ وقت جو ہے یہ کتنا مشکل آ جائے گا کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچیں گے، اور آج ہو رہا ہے نا، آج ہو رہا ہے نا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ اور پھر کیا کہا گیا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے کر گزرو کہ جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ حکم یہی ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس میں دیر نہ کی جائے، پھر نیکی جلدی جلدی جو ہے اس کو کرنے میں ہم تگ و دو کریں، اور ہر نیکی کا کام جو ہے جو بھی ہم پہ، جیسے فرض نماز کا ٹائم ہو گیا تو جان بوجھ کر نماز کو ڈیلے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نماز کو جان بوجھ کر ڈیلے کریں، اچھا ابھی تو ہے، ابھی تو بڑی دیر پڑی ہے، تو اگر تو ہم بستر پر ہیں، فجر ہے، تو پھر آپ دیکھیں ایک جھونک آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر ظہر ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے کوئی نہیں پڑھ لیں گے، تو اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی کام ایسا آن پڑتا ہے، کسی کی کال آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو ٹائم تھا اس کو ہم نے گوایا، لیٹ جان بوجھ کے کیا۔ تو لیٹ نیکی کا کام جب ارادہ کر لیا تو پھر کر لیا، پھر بس اس کو کرنے میں سستی نہیں کرنی، اسی لیے تو سستی اور کہلی سے پناہ مانگنی سکھائی گئی ہے نا۔ تو ان آیات کو ہم نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے، یہ ہماری تربیت کی آیات ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں کام آنے والے اعمال ہیں، کرنے کے کام ہیں، یہ میرا رب کہہ رہا ہے وَسَائِرُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، بھاگو، تیزی کرو، جلدی جلدی کرو نیکی کے کام، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکی کا کام جب ارادہ کر لیا تو بس پھر کمر کس لی، پھر سستی اور کاہلی اس کام میں نہیں چلے گی۔ اور یہ ان لوگوں کا وصف بھی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جو تقویٰ کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ ہیں، یہ ان
ان کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آگے یہ جو آتا ہے نا کہ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، وہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتلائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بتلاؤ، پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مستدرک الحاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لوگ نکتے نکالتے تھے نا، اعتراضات کرنے والے بھی بڑے ہوتے تھے، تو جب کہا گیا نا کہ آسمانوں کے برابر ہے اس کی چوڑائی، تو پھر وہ آگے سے سوال کرنے آئے، تو جواب کتنا خوب میرے آقا نے اس کو دیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں، خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والکاظمین اور پی جانے والے ہیں غیظ غصے کو، والعافین درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے۔ یہ بھی ہماری تربیت کی آیت ہے، یہ بھی ہمارا زاد راہ ہے، یہ بھی ہماری لائف میں ایسا کام ہے جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے۔ اور اس آیت کی ایک اور فضیلت آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی اس آیت کو پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، جتنی بھی تعداد مقرر کر لیں، 7 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے دم کریں، پانی بھی پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، تو اس آیت کی بڑی زبردست تاثیر ہے بلڈ پریشر کے مریض کے لیے۔ اچھا، بلڈ پریشر میں بھی یہی ہوتا ہے نا، غصہ بڑا آتا ہے اور انسان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، غصے میں بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک تو غصے کو ویسے ہی حرام کہا گیا ہے، اور غصے پہ قابو پانا بھی آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھیں، اس کی کم از کم جو ہے نا صبح و شام 100 مرتبہ اس کی ڈوز آپ کو لینی چاہیے۔ ہمارے نوری اذکار میں بھی ہم نے شامل کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلی 2 تسبیح تو ضرور پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیماری بڑھ چکی ہے تو پھر اس کی تعداد بڑھا دیں۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یعنی سٹیبل نہیں رہتا، ایک دم سے بہت شوٹ کر جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ والی آیت جو ہے نا اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں، اس کو پڑھ کے آپ دم کریں، بہت انشاءاللہ اس میں تاثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بلڈ پریشر کو اس سے سکون دے گا، شفا دے گا۔ اور اس میں اس آیت کو ہم سمجھنے کے لیے اس آیت کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ یہاں پر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کون سے متقین تھے؟ جن کے لیے جنت کی وعید ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ متقین کون ہیں؟ جن کو جنت ملے گی اور جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے ان کے لیے جنت۔ اور ان متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں دونوں میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں خرچ کرنا آسان ہے، تنگ دستی میں خرچ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تنگ دستی میں کسی بندے کو کبھی دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ میں تو اتنا، میرے پاس تو پہلے ہی کام ہے، میں تھوڑا سا کیا خرچ کروں، کس سے کیا فائدہ ہونا ہے، کیا کسی کی مدد ہونی ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ کا وہ حکم یاد کر لینا چاہیے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو دیا ہی زیادہ ہے تو اس کو تو پھر بہت زیادہ دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس کا حساب اللہ کے ساتھ الگ ہے۔ اور جس کو تھوڑا دیا ہے نا، وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا خرچ کرے گا تو اس کا اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بات نیتوں پہ چلتی ہے، یہاں ہر بندے کا فرق نصاب ہے۔ ایسے میں جب
اپنے پاس مال کی تنگی ہو اور خرچ کرنے کو جی نہ چاہے، اور یہ شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالے کہ اتنی تھوڑی سی جو ہے تمہاری مدد سے کسی کا کیا بن جانا ہے، تو اس وقت اس صحابی کو یاد کر لیں کہ جب آقا نے ایک دفعہ مانگی تھی، آنت مانگی تھی، صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جنگ کا موقع تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ مال لے کے آئیں، تو لوگوں نے اپنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے تو اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا تھا، سب کچھ دے دیا تھا، اور بہت لوگوں نے لا کے دیا۔ تو ایسے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے سارا دن مزدوری کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خبر تو پہنچی تھی نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مزدوری کر کے تو ان کو کھجوریں ملی، تو وہ صحابی جو تھے وہ کھجوریں لے کے آقا کی خدمت میں آ گئے اور وہ کھجوریں ہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سب نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہے نا، تو آپ نے وہ کھجوریں اس سامان کے سب سے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی تھی۔ تو کیا ہے کہ یہاں کرائٹیریا بڑا فرق ہے، یہاں پر کرائٹیریا نیت ہے، اور خوشحالی میں بھی خرچ کرنا اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس تنگی ہے تو وہ خرچ ہی نہ اللہ کی راہ میں کرے، اس نے بھی صدقہ خیرات نکالنا ہے، بھلے وہ تھوڑا سا نکالے۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو۔ اب ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے کہ غیظہ جو ہے یہ دوسری صفت بیان کی گئی، پہلی صفت کیا بیان کی گئی تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے متقی لوگوں کی؟ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے ان میں۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، پی جاتے ہیں، غصے سے مغلوب ہو جانے کی بجائے غصے پر قابو پا لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان ہرگز وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ پچھاڑ دینے والا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے کتنی دفعہ آپ سے پوچھا اور آپ نے کہ یہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو غصہ مت کرو کیا ہے کہ غصہ تو دیکھیں نیچرل چیز ہے، غصہ آتا ہے، غصے کو کیا کرنا ہے؟ غصے کو ہم نے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ اور غصے کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں ہم ان الفاظ کو بھی دیکھ لیں گے۔ لفظ استعمال ہوا ہے کاظمین الغیظ۔ کاظمین الغیظ جو ہے اس کے جو معنی ہیں لغت میں جو اس کے معنی آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں شدت غضب، اور بھرا ہوا مشکیزہ جو ہے اس کے منہ کو کس کر باندھنا۔ اور انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب پوری طرح اس کے جذبات پیک پر پہنچے ہوئے ہیں اور جذبات جو ہیں وہ منہ سے الفاظ کے انگارے بن کر برسنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں انسان ان کو کنٹرول کر لے، اسپیشلی اپنے سے کمزور کے سامنے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو پھر بھی وہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور کے سامنے اپنے غصے کو قابو پانا آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ متقین کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے، والکاظمین الغیظ۔ اچھا جی، اور اس سے اگلی صفت کیا آ گئی؟ اس سے اگلی صفت آ گئی والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ دراصل غصہ پی جانے کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، سورہ شورى کی آیت ہے، اور جو کوئی معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن کے لیے ایسے حال کا ذکر فرمایا جو دیگر احوال سے زیادہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا، اب اس آیت میں آگے ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھ لیا، خرچ کرنا کہ تنگ دستی میں کرنا، خوشحالی میں کرنا، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسری صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصے کو پی جانا آسان کام
نہیں ہوتا. غصے کو پینا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے. اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. یہ دوسری صفت ہو گئی غصے کو پی جانا. اور تیسری صفت کیا آ گئی؟ درگزر کرنا. اور عفو جو ہے نا، عفو یہ اس کے معنی بڑے ڈیپ ہیں. اس کو جب ہم سمجھیں تو کیسے درگزر کرنا کہ بدلہ لینے کی قوت ہے، اس کے باوجود معاف کر دینا. ایک تو یہ نا کہ قوت ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چلو معاف کر دیں. نہیں، عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طاقت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اپنا حق صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں عفو. ٹھیک ہے. اور والعافین، یہ اسی عفو کا ہی آگے ہے، والعافین. اور وہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو، یعنی بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ جھگڑا کریٹ نہیں کرتے، ماحول کو خراب نہیں کرتے اور وہ درگزر کر دیتے ہیں. یہ خوبیاں آ گئیں اس بندے کی جو متقین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرنے لگتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ ساری کی ساری صفات جس بندے میں پیدا ہو گئی، پھر اس کا شمار کن لوگوں میں ہو جاتا ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں. جو احسان کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے. ایک تو ہے نا ہم اللہ کی محبت کو ترس رہے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کاش تو بھی ہم سے پیار کرے. تو اللہ نے یہاں وہ صفات بتائی ہیں، وہ سارے راز اللہ نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر اپنے اندر یہ والے وصف پیدا کرو. کون کون سے وصف پیدا کرنے کا کہا گیا ہے؟ کہ تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کے بعد غصے پر قابو پانا ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا ہے. اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کہ درگزر کرنا ہے. اور درگزر بھی ایسے کہ بدلہ لینے کی پوری طاقت موجود ہے. جواب ہمیں کوئی ایک لفظ کہتا ہے نا تو ہم اس کو جب تک جواب نہ دینے ہمیں سکون نہیں آتا. ایک تو ہے نا کہ ہمیں اتنے اچھے جواب ہی نہیں دینے آتے، ایک یہ کہ ہماری زبان پہ الفاظ پھسل رہے ہیں، ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے زبان کو کنٹرول کر لینا کہ نہیں. اور یہ کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. خواتین کا تو یہی جہاد ہے، میں کہتی ہوں کہ اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا جبکہ آپ حق پر بھی ہیں اور آپ کے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے چپ کر جانا. تو پھر ایسے لوگوں کا جو اجر ہے وہ بڑا زبردست ہے. ایسے لوگوں کا مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وما یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کی سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. یہ بھی بڑی ایک تربیت کی آیت ہے. اور ہمیں اپنی جو اصلاح کے کام کرنے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے اصول مرتب کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے آج ہم نوٹ کرتے چلے جائیں گے. اپنی ذات کو سدھارنے پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، ہم اچھے مسلمان بن جائیں، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں. تو سارے گر یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان سارے کے سارے جو ٹپس یہاں دی جا رہی ہیں، ان کو ہم نے اپنے جو زاد راہ کی ڈائری ہے اس میں نوٹ کرنا ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ بے حیائی کا کام، سرزد ہو جانا یا اپنی جان پہ ظلم کرنے سے کیا مطلب ہے. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو.
ذکر اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا، اور بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. یعنی انسان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ انسان جو ہے اس کو یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے ہمارے یہاں کہ جو ایک اچھا مسلمان ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اس کانسیپٹ کی بتدریج اصلاح ہوتی جاتی ہے جو ہم قرآن کریم کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن میں کہیں بھی مسلمان کا یہ نقشہ نہیں کھینچا گیا کہ مسلمان غلطیوں سے مبرہ ہے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو دین کی راہ پہ چلنے لگ گیا ہے، جس نے 5 نمازیں شروع کر دی ہیں، جس نے حجاب لے لیا ہے، جس نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں وہ دیوتا بن گیا، وہ درویش بن گیا، بس اب اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گناہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا. اور جب وہ کر بیٹھتے ہیں بے حیائی کا کام یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، تو فوراً پھر رجوع کرتے ہیں، فوراً وہ کہتے ہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. گناہ کر کے اس پر ڈٹنے والا مومن نہیں ہے، اس پہ پھر بڑا قہر ہے، اس پہ بڑا عذاب ہے. لیکن گناہ کر کے فوراً تائب ہو جانا، فوراً اللہ سے بخشش مانگ لینا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو اللہ کے سوا. بندے تو معاف نہیں کرتے. کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھے، وہ تو کہتا ہے نا کہ میں نے تو تمہیں تاحیات معاف نہیں کرنا، لیکن میرا رب کہتا ہے کون ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے گا سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ نہیں اصرار کرتے عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کہ ان سے سرزد ہو گیا، جو فعل انہوں نے کر لیا، جو اللہ کی نافرمانی کا کام ان سے سرزد ہو گیا، پھر وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے. ایک تو گناہ کرنا، پھر اس پہ اڑ جانا. ہمارے ہاں کیا رویہ ہے، گناہ کیا، اب اس کے اوپر اڑ گئے کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا. کہاں آیا دکھاؤ لکھا ہوا، کہاں آیا کہ ہم نے حجاب کرنا ہے، کہاں آیا ہم نے ہیڈ کو کور کرنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کرنا. ہم ایسے ہی بحثیں کرتے ہیں نا. نہیں، اللہ کا مومن بندہ کیا ہے، ہو گئی غلطی، اللہ کے حکم ٹوٹ گئے، کچھ کوتاہی ہو گئی، فوراً اپنی غلطی کو مان لینا، اس پہ مصر نہیں ہونا، اس پہ لڑنا نہیں ہے، اور پھر کیا اللہ سے توبہ استغفار کر لینی. اور پھر اللہ کیا ہے، ولم یسروا، وہ نہیں کرتے اصرار اس پر جو کہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں. انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے اندر ہی مشین لگی ہوئی ہے جس پر ریڈ الرٹ آ جاتا ہے کہ سٹاپ، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. اندر سے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ پھر اس بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر اس بندے نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہوتی ہے، صدقہ دینا ہوتا ہے. اور پھر یہ ایک بات آئی تھی نا پچھلی دفعہ، ہم نے یہی اسی ضمن میں ایک سوال آیا تھا ایک بہن کا، تو آج میں اسی سوال کو یہاں پر ریوائز کر دوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ آپ اقبالی مجرم بن جائیں اور آپ گناہ کر کے اس پر فوراً تائب ہو جائیں، تو اس وقت سے تو گناہ آسان لگنے لگ گیا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں معافی مانگ لیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب سرزد ہو جائے گناہ، تو پھر اپنے نفس کو سزا دیں. یہ بھی ایک ٹپ ہے، اپنے نفس کو سزا دیں. اٹھ کے توبہ استغفار پڑھیں، اٹھ کے غسل کریں، اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے نفل پڑھیں، صدقہ خیرات نکالیں، ہاتھوں سے نکالیں. ٹھیک ہے. تو اگر زیادہ بڑی کوتاہی ہوئی ہے تو روزہ رکھیں، اپنے نفس کو پامال کریں، تاکہ نفس پھر آئندہ گناہ کرتا ہوا سوچے. اپنے اوپر سزائیں خود لگائیں، خود احتسابی کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر نفس سیدھا ہو جاتا ہے. نفس تو چوڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، زبانی کلامی ہے، استغفار پڑھ لی، کام ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے نفس کی سزاؤں کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، روزہ رکھ لیا، یا کچھ قرآن اگر ہم جتنا ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں اس سے ڈبل قرآن اپنے اوپر لازم کر لیا کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو آج میں نے اتنا زیادہ قرآن پڑھنا ہے. اگر آپ نوافل ڈیلی کے کچھ رکھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ڈیلی کے نوافل پڑھتی ہوں، تو وہ نوافل کی تعداد بڑھا دینی ہے. اگر میں 4 پڑھتی ہوں تو میں 8 کر دوں، 8 پڑھتی ہوں تو میں 10 کر دوں. بڑھائیں، نفس کو پامال کریں، تاکہ پھر نفس آئندہ جو ہے نا سدھرے. تو یہ نہیں ہے کہ فوراً بس کیا اور زبانی کلامی ہم اسی پہ رہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین.
انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے جو بندے ہیں ان کی خوبیاں بیان کی ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، قد بے شک خلط گزر چکی تم سے پہلے بھی کئی امتیں، کئی طریقے، دونوں اس کے معنی لکھے گئے ہیں۔ فسیرو تو تم سیر کرو، چلو پھرو، فل اردی زمین پر، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا عاقبت المکذبین اللہ تعالیٰ نے جٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ تو یہ جو ہم گھومتے پھرتے ہیں نا، تو گھومنے پھرنے کا بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا فسیرو فی الارض، اللہ نے کہا دنیا میں سیر کرو، تو گھومنے پھرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ گھومنا پھرنا کس لیے ہے، سیر کس لیے کرنی ہے، تاکہ ہم دیکھیں۔ قوم عاد، قوم لوط، آج بھی وہ ساری وادیاں موجود ہیں نا جہاں جہاں اللہ کے عذاب آئے تھے، وہ سب جگہ موجود ہیں۔ مصر جاتے ہیں سیر کرنے تو وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ کیسے فرعون کے کتنے طاقتور وہ لوگ تھے، ان کے اوپر عذاب آئے۔ تو اللہ کے جن لوگوں پر، جن قوموں پر عذاب ہے، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، سیر کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس سے عبرت پکڑنے کے لیے، اللہ کی کائنات کے کھوج نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی سیروں کے مقصد جو ہے نا اس کا بھی فوکس ہم نے درست کرنا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہے پھر اللہ ان کا کیسا انجام کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے جانا ہے وہاں، ٹھیک ہے نا۔ ھذا بیان للناس وہدی للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ہر آیت میں جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہر آیت میں ایک پیغام ہے، ہر آیت میں ایک پیغام ہے، اور وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ پیغام بھی کیا ہے؟ نصیحت و موت سبق۔ ابھی ہم نے جتنی آیتیں پڑھی دیکھی، ہم نے ان آیتوں میں کتنے سبق پکڑے کہ اگر سیر بھی کرنی ہے تو اس سیر کا مقصد ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، ٹائم کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس سے سیکھنے کے لیے، دوسرے اقوام کے بارے میں جاننے کے لیے، اور ان کی نافرمانیوں کے احوال پر، ان پر جو عذاب آیا وہ دیکھنے کے لیے، ہم عبرت پکڑنے کے لیے ہم سیر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہم تلاش کریں۔ سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کھوجنا، اس کی قدرت، اس کی صنائی، اس کا حسن جو ہے نا، اس کو دیکھنا، کہ یعنی ہر جو عمل ہے اس کے پیچھے ہماری نیت جو ہے نا اس کا بڑا دخل ہے، ہماری نیت بڑی خالص ہونی چاہیے، اور وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ایک بیان ہے، یعنی بیان ہے، اس کو پڑھا اور بس، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، تم سستی مت کرو، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب آؤگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤگے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اور غم بھی، دکھ میں سے بھی گزرے، کرب میں سے بھی گزرے، اپنے محبوب پیغمبر کو گھائل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور ان دکھ کے لمحات کے بعد پھر جو آیات اتری انہی میں سے ایک یہ والی بھی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ تو ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ تم سر بلند ہوگے، تم ہی غالب آؤگے اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر ایک اصول جو ہے مسلمان کے لیے ایک اصول وضع کر دیا گیا، اسلام نے ایک قانون دے دیا کہ مومنین کو کبھی بھی شکست کا سامنا کرنا نہیں پڑ سکتا، اس کو وقتی طور پر وہ پیچھے ہٹا ہے، وقتی طور پر وہ کسی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا اگر پڑا بھی ہے تو غالب جو آنا ہے نا وہ اسی نے آنا ہے۔ غلبے کے لیے شرط کیا ہے
کہ ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اور اگر مسلمان آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مغلوب ہوئے ہیں، ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم ایمان کے درجے کی کاملیت سے بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ مومن جو ہے اگر اس کا ایمان کامل ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ غلبہ اس کے پاس نہ ہو، اقتدار اس کے پاس نہ ہو۔ اقتدار اس کو اسی صورت میں حاصل ہوگا جب وہ ایمان کی کاملیت کو پا جائے گا۔ اور اس شکست کے بعد مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک قانون بھی آ گیا کہ فوکس کس پر رکھنا ہے؟ اپنے ایمان پر۔ اگر ایمان کامل ہے تو پھر مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں نے جتنی بھی غزوات لڑے، جتنے بھی مارکے ہوئے، اس سب میں مسلمانوں نے فتح پائی، ہر جنگ میں فتح ہوئی۔ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے تھے وہ ان سب میں جو ہے نا زبردست فتح ہوئی۔ اور پھر صحابہ کرام کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر صحابی رسول ہوتا تھا وہاں فتح لازمی تھی، کیونکہ ان فتوحات کے ہونے پر جو انحصار تھا، جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایمان کی کاملیت تھی۔ اور کامل ایمان والے جہاں بھی کفر کے ساتھ مارکارائی میں گئے وہاں غالب ہوئے۔ اسلامک ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنے مار کے آدھی دنیا تک تو اسلام پھیل گیا تھا سیدنا عمر فاروق کے دور تک۔ تو کیا ہے کہ یہ اصول دے دیا گیا اور پھر ہمت بھی بڑھا دی گئی کہ غمگین نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ ہے۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت سیدنا بلال کو دیکھ لیں، حضرت خباب کو دیکھ لیں، یاسر کو دیکھ لیں، یہ سب انہوں نے کتنی مشکلات سہی، لیکن پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سر بلند کر دیا۔ اور پوری اسلامک ہسٹری اس بات کی اور اس قانون کی گواہی دیتی ہے۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر پہنچا ہے تم کو کوئی زخم تو بے شک پہنچا اس قوم کو بھی زخم اسی طرح کا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے گواہ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی ایسے ہی زخم لگے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں بھی جو ایک بات ہے بہت زیادہ سمجھنے والی، اس کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے کہ وقت کا دھارا بدلتا رہتا ہے۔ یہ وقت جو ہے نا، اللہ نے کہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن جو ہے نا یہ ہمیں لوگوں کے درمیان میں ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ عروج و زوال کی داستانیں اسی دنیا میں ہوتی ہیں، اور اگر ایک شخص ہمیشہ عروج چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے کامل درجے پر اپنے آپ کو فائز کر لے۔ صرف یہ ایک معیار ہے کہ اگر وہ اس درجے پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنگوں میں غلبہ دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کا ایمان ڈاؤن چلا گیا ہے اور وہ دنیا کی لالچ میں آ گیا ہے، تو پھر وہ بھی اسی آزمائش کے دھارے میں پس جائے گا۔ اسی طرح عزت اور ذلت، یہ بھی اللہ نے کہا میرے ہاتھوں میں ہے، اور پھر اللہ نے کہا ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ میری عزتیں برقرار رکھے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے چمٹ جائے۔ صرف یہی چیز ہے کہ جو اس کو دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لیتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا مانگنی بھی سکھائی ہے، مانگنی سکھائی ہے نا، ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا۔
اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وہ اللہ ہی ہے جو ستار العیوب ہے. کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے اس کی ستاری کا واسطہ دے کے پناہ مانگتے ہیں. اس کی ستاری کی چادر کو ہم کیا کہنا چاہیے اپنے عیبوں پر ڈھانپنے کے لیے مانگتے ہیں، اور وہ رب ہی ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آج اگر ایک انسان کو بڑی عزت و تکریم حاصل ہے اور وہ ایمان کے بڑے اچھے لیول پر ہے تو وہ ادھر ہمیشہ رہے گا. شیطان اور نفس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ذرا سی کہیں لغزش ہو گئی، کہیں کیلے کا چھلکا آ گیا تو وہ پھسل کر گہرے کھڈ میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے مومن جو ہے نا وہ ہر لمحہ پبا پار ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ کانشیس ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ اللہ کے خوف میں ہوتا ہے. اور جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے تو پھر ایمان بھی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اب یہ والی جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے دو مفہوم بیان کیے. ہم دونوں باتوں کو دیکھ لیں گے. شہداء سے مراد شہید ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں تو بتا دیا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون سے لوگ ہیں تم میں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں. اور پھر کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ دیکھ لے ان میں سے جو ایمان لائے ہیں. وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید. اب ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا معنی جو شہید کے لیے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جن کا عمل اور سیرت اس دنیا میں اسلام کی حقانیت پر شاہد ہو، جن کا علم اور بصیرت قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوگا، جن کا ذکر آیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ وہ بنا دے تمہیں گواہ لوگوں پر. تو یہاں پر شہید کے دو معنی بیان کیے ہیں مفسرین کرام نے. ایک تو یہ کہ کون ہے جو یعنی شہید کے مطلب کہ شہادت جامع شہادت نوش کرنے والا، اللہ کی راہ میں مرنے والا. اور دوسرا شہید سے کیا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے گواہ بنانے ہیں. دوسرا شہید کا مطلب ہے جہاں یہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا. اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا ظلم انسان اپنی جان پر کرتا ہے. ہمیں تو جب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں نا واللہ لا یحب الظالمین، تو ہمیں یہ لگتا ہے اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کون سا ظالم ہے، ہم نے کس پہ ظلم کیا، ہم تو بڑے شریف نیک لوگ ہیں، ہم نہیں کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے. نہیں. تو شیطان ہمیں اس آیت پہ غور ہی نہیں کرنے دیتا، گزار دیتا ہے کہ نہیں، رک کے ٹھہر کے سوچنا ہے کہ میں کیسے ظلم کر سکتی ہوں. تو سب سے پہلا ظلم اپنی جان پہ. اس لیے تو ہمیں دعا مانگنی سکھائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، دعا مانگتے ہیں نا ہم. تو اس بات کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے گا، اور وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے گا کافروں کو. اور دوسرا مفہوم جو اس آیت کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکھار دے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. یعنی چھانٹی ہو جائیں، ایمان والے بالکل الگ ہو جائیں اور جو کافر ہیں وہ بالکل الگ ہو جائیں. ایمان والے الگ اور کافر الگ. اور جب دونوں بالکل جدا جدا ہو گئے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے گا کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم داخل کیے جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون. اللہ اکبر، بڑی سخت آیات ہیں. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملنے. آگے اللہ کہہ رہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی تم میں سے.
وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جد و جہد کی؟ اور یہ جد و جہد جو ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ جہاد اپنی جان سے شروع ہوتا ہے، اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر کہاں تک جاتا ہے۔ یہ ہر فرد کا اپنا انڈیویژل سفر بھی ہے اور بحیثیت قوم ایک سفر بھی ہے۔ بڑا مشکل سفر ہے، یہ آسان نہیں۔ اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور جب تک نفس کے خلاف یہ مجاہدہ نہیں ہوتا تب تک جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے کہا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی دیکھا نہیں ہے اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا نہیں ہے آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنا زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، اور صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر صبر کرنا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس پر قدغن لگانا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تم نے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اس آیت کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کسی مارکے میں شرکت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنی جان لڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، یعنی جس چیز کی تم تمنا کیا کرتے تھے تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے صبر کیوں چھوڑا؟ یہ حالت خاص طور پر اس شخص کے لائق نہیں جو اس کی آرزو کیا کرتا تھا اور وہ اسے حاصل ہو گئی۔ اس پر تو واجب ہے کہ وہ اب پوری کوشش اور طاقت سے یہ سب کر گزرے۔ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اس میں استدلال کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آرزو پر برقرار رکھا اور ان کی آرزو کا انکار نہیں کیا گیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ان کے عمل نہ کرنے پر انہیں پکڑا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہے کہ تم تو کل تک تو تم تمنا کرتے تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں، اور جب آپ بہت بڑی دعا کریں گے تو قیمت بھی تو بڑی ادا کرنی پڑے گی نا، بڑا مرتبہ مانگیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ گھر بیٹھے مل جائے؟ اب ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو اس کو تو برسہ برس پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی آرزو، بڑی تمنا کے لیے قیمت بھی بڑی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی شہادت کی تمنا کر رہا ہے تو پھر اسے میدان جنگ کی ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں صبر کے ساتھ۔ اور یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی آیت پہ 143 نمبر آیت پر ہی میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام بھی کرتے ہیں، اور اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اور تم تو آرزو کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، آنکھوں سے تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ یہ آیت ہمیں پتہ چل گیا کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جنگ احد میں جب مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت وہ سٹ پٹا گئے تھے، تو ان کے لیے پھر اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب نہیں شریک ہو سکے تھے اور بدر میں بہت سارا مال غنیمت بھی ملا مسلمانوں کو، فتح بھی بڑی شاندار ہوئی، اور وہ پھر ان کی شان و شوکت، پھر اللہ نے ان کے حق میں بھی آیات جو ہیں وہ اتاری تھی، تو وہ یہ سب ان کی شان و شوکت دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے، اور جب وقت آیا تو پھر اس وقت گھبرا گئے، تو پھر اللہ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اب ہم اسی 143 یہاں پر ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور آج جتنی آیات پڑھی ہم ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔
اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس پلٹ جائے۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کار لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کاموں کے کرنے کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت، اور تم سستی نہ کرو اور غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی ایسے ہی زخم لگ چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ احد کی شکست اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے گا اور کافروں کو مٹا دے گا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون؟ یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون؟ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس دعا کے ساتھ آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ہم نے پڑھا اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کی الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرے رب معاف فرما دینا، درگزر کر دینا۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب، قرآن کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔